آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون۔ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شبہات کے جوابات دیے، تخویف اخروی، مرتد کا بیان، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ثم ان ربک للذین ہاجروا، مہاجرین کی فضیلت بیان کی کہ جو لوگ ظلم و ستم برداشت کر لیتے تھے لیکن زبان سے کلمہ کفر نہیں نکالتے تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اور مصیبتوں کے اوپر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سابقہ گناہوں کو سب کو معاف فرما دیا۔ یہ جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اس کا پیچھے سے ربط یہ ہوگا کہ پچھلی آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد یعنی ان کاموں کے بعد البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ۔ کہاں پہ مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ؟ کب مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ؟ یوم تأتی کل نفس، کے جس دن قیامت آئے گی، جس دن کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ یہ اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ یہ ربط لگ گیا، ساتھ دیکھیں جی۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اور جس دن کے آئے گا ہر نفس، یوم تأتی جس دن کے آئے گا ہر نفس، تجادل عن نفسها جھگڑا کرے گا، جھگڑتا ہوگا اپنے نفس کی طرف سے، جھگڑتا ہوگا اپنے نفس کی طرف سے یعنی اپنے دفاع کی وہ کوشش کرے گا۔ وتوفى كل نفس ما عملت، اور پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو بدلہ جو اس نے کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا تھا اور کافروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی تھی۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا وقت کیا ہوگا، اس کا ظہور قیامت والے دن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جب مومنین کو جنت ملے گی اور کافروں کو جہنم ملے گی،
وہ وقت کون سا ہوگا؟ قیامت والے دن اس کا ظہور ہوگا، قیامت والے دن اس کا فیصلہ ہوگا۔ حال کیا ہوگا اس دن؟ کہ ہر نفس آئے گا تجادل عن نفسہا، وہ جھگڑا کرے گا اپنی طرف سے۔ کیا مطلب؟ کہ اس دن کوئی بھی اس کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیٹا، کسی کی اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہر کسی کو یہی کہا جائے گا، ہر کسی کے دل میں یہی ہوگا کہ میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جہنم کی 70,000 زنجیریں ہیں، اور ہر زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتے ہیں جو اس کو کھینچ کر لائیں گے جہنم کو۔ جہنم کی 70,000 زنجیریں ہیں، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوں گے کو کھینچ کر لائیں گے، اور ایسی چیخ و پکار ہوگی جہنم کے اندر سے کہ اس وقت ہر نبی بھی یہی پکار اٹھے گا، نفسی 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 نفسی۔ سمجھ آئی ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ سوال و جواب کی نشست شروع کریں گے ہر بندے سے، اس وقت اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست وہ بندہ اللہ سے خطاب اور اللہ اس سے خطاب کر رہے ہوں گے، اللہ اس سے سوال کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے رہا ہوگا۔ کوئی ترجمان درمیان کے اندر نہیں ہوگا کہ اللہ کو کوئی بتائے یا اللہ اس نے یہ کہا، بلکہ براہ راست اللہ اس بندے سے سوال کریں گے۔ سمجھ آئی ہے؟ اس وقت پیغمبر بھی لرز جائیں گے، سمجھ آئیے، نفسی نفسی پکار اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس دن ہر نفس آئے گا کہ جھگڑا کرے گا اپنی طرف سے، مطلب یہ کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک اپنا دفاع کرے گا، اپنے نفس کی طرف سے مجادلہ کرے گا، اپنے عزیز و قارب کو، رشتہ داروں کو، سب کو بھول جائے گا، اپنی رہائی کے لیے جھوٹے سچے عذر کرے گا کہ بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، کوئی بھی عذر وہ بیان کرے گا، لیکن وہ سب کے سب بے سود ہوں گے، کوئی اس کو کوئی عذر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر نفس کو جو اس نے دنیا کے اندر کمایا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جس نے نیکی کمائی اس کو نیکی کا بدلہ دے دیا جائے گا، جس نے برائی کمائی اس کو برائی کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی بندے کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب نہ ثواب میں کمی کی جائے گی اور نہ عذاب کے اندر زیادتی کی جائے گی، نہ ثواب میں کمی کی جائے گی نہ عذاب کے اندر زیادتی کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اب یہ جو آیت ہے، جب اس سورت کو اللہ نے شروع فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہ اللہ نے فرمایا کہ جلدی نہ مچاؤ، وہ اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے، قریب پہنچنے والا ہے اللہ کا عذاب۔ تو اب یہ اسی آیت کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ اسی آیت کے متعلق ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر میں آیت سمجھاتا ہوں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور بیان کی اللہ پاک نے ایک مثال بستی کی۔ مثال کس چیز کی ہے؟ کہ وبال کفر پر متنبع کرنے کی اللہ نے مثال بیان کی ہے، کہ کفر کا وبال کتنا ہے اللہ نے اس کے اوپر متنبع کیا۔ ایک بستی کی اللہ نے مثال بیان کی ہے، وہ بستی کیسی تھی، اس کا حال، اس کی کیفیت، کانت آمنۃ مطمئنۃ، ہاں وہ بستی بڑی امن میں تھی، اطمینان میں تھی۔ کانت آمنۃ، امن میں تھی، مطمئنہ، اور کیا تھی؟ مطمئن تھی، چین سے تھی۔ دیکھو قاعدہ ہے نا کہ جب امن ہوتا ہے تو سکون بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ امن ہوتا ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے۔ جب امن نہیں ہے، اطمینان اور سکون بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا اس بستی والوں کو۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، آتا تھا ان کے پاس رزق ان کا فراخی کے ساتھ، رغدن فراخی کے ساتھ، یاتیہا آتا تھا ان کے پاس، رزقہا ان کا رزق، رغدن فراخی کے ساتھ، من کل مکان ہر جگہ سے، ہر طرف سے، ہر جگہ سے، فکفرت لیکن اس بستی والوں نے کیا کیا، فکفرت بانعم اللہ، پس انکار کیا، ناشکری کی ساتھ اللہ کی نعمتوں کی۔ اس بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا کیا ان بستی والوں کے ساتھ؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پس چکھایا ان کو اللہ نے بھوک کا لباس،
پس چکھایا ان کو اللہ پاک نے بھوک کا لباس، یعنی ان کا جو فراخ رزق تھا وہ جاتا رہا، ختم ہوتا رہا. آگے والخوفی، اور خوف کے ساتھ، اور خوف کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب چکھایا کہ کیا امن اور اطمینان بھی کیا ہوتا رہا، جاتا رہا. بما کانوا یصنعون، کس وجہ سے؟ بسبب ان کے اعمال کے، وہ جو دن رات کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جو ناشکریاں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اللہ نے اس کی وجہ سے کیا ان کو کر دیا، عذاب چکھلا دیا. ٹھیک ہے، یہ آیت میں نے کہا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اس کے اندر اللہ نے فرمایا، مشرکین کہتے تھے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، عذاب لے کے آ، تو جس عذاب سے ڈراتا ہے لے کے آ، لے کے آ، ڈراتا رہتا ہے، آتا تو ہے نہیں. اللہ نے شروع صورت کے اندر کیا فرمایا، اتا امر اللہ فلا تس، کہ قریب ہے، جلدی نہ مچاؤ، وہ عذاب پہنچنے والا ہے، آنے ہی والا ہے. تو یہ اب عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کا. یہ قریتن، دیکھیں آیت کی شروع میں اللہ نے فرمایا، بیان کی اللہ نے ایک مثال، قریتن، یہ لفظ آیا نظر، اس سے مراد کیا، کون سی بستی ہے؟ مکہ مکرمہ کی بستی مراد ہے. کون سی بستی مراد ہے جی؟ مکہ مکرمہ کی بستی مراد ہے. ٹھیک ہے، اہل مکہ کو اللہ نے فرمایا کانت آمنۃ مطمئنۃ، امن سے رہتے تھے، اطمینان سے رہتے تھے، سکون سے رہتے تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی ان کے اوپر، مال کی فراوانی تھی، دولت کی فراوانی تھی ان کے پاس. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس رزق بھی ہر طرف سے آتا تھا. ہر طرف سے مراد کیا کہ مکہ مکرمہ تھے، بیت اللہ کے اندر یہ رہتے تھے، مجاور بنے ہوئے بیٹھے تھے، اللہ کے گھر کے خادم بنے بیٹھے تھے. تو جتنے بھی لوگ باہر سے حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، سوداگر آتے تھے، تجارت کرنے کی غرض سے کوئی بھی آتا تھا، وہ ان کو محترم سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہیں، بیت اللہ کے مجاور بنے، بیت اللہ کے اندر رہتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اللہ کے گھر کی، اور بتوں کے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ، تو ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے اللہ پھر راضی ہوگا. تو ان کی یہ خدمت کرتے تھے. ارد گرد سے ان کے پاس کھانا پینا، نظر نیاز جو غیر اللہ کے نام کی آ رہی تھی ان کے پاس رزق. ٹھیک ہے، دروازے کھولے ہوئے تھے اللہ نے. ٹھیک ہے، ہاں، من کل مکان، ہر طرف سے. ٹھیک ہے، جو بھی آتا، شام سے اگر قافلہ آتا کوئی مکہ مکرمہ کے اندر، یا کہیں اور سے کسی جگہ سے کوئی قافلہ آتا تجارت کی غرض سے، تو ان کو کیا دیتے؟ ہدیے دیتے، تحفے دیتے کہ تم ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے کیا کر دی؟ ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. ناشکری سے مراد کہ انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، توحید کو قبول. اس کی سب سے بڑی وجہ اگلی آیت کے اندر ہے، وہ آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا، رزق دیا تھا، ان ظالموں نے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نکالنی شروع کر دی. انہوں نے بتوں کے اوپر لگانا شروع کر دیا، مزاروں کے اوپر لگانا شروع کر دیا، سارا مال پیسہ، انہوں نے کوئی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کی، توحید کو قبول نہیں کیا، شرک کے اوپر ڈٹے رہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پھر اللہ نے بھی ان کی ناشکری کی سزا کیا دی. ان کا جو رزق تھا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک کے اندر بدل دیا. کس میں بدل دیا؟ بھوک کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط برپا کر دیا تھا. اور یہ جو قحط سالی ان کے اوپر آئی تھی، یہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک قحط سالی برپا کی تھی. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، بددعا کی تھی کہ یا اللہ ان مکہ مکرمہ والوں کے اوپر اسی طرح قحط نازل کر جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر مصر میں قحط نازل کیا تھا، اس طرح تو ان کے اوپر قحط برسا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط برسایا. 7 سال تک ان کے اوپر قحط آتا رہا. 7 سال تک مکہ مکرمہ والوں کے اوپر کیا آیا؟ قحط برستا رہا. ان کی جو کھانا پینا تھا، مال کی فراوانی تھی، دولت کی فراوانی، یہ ساری کی ساری کس میں بدل گئی؟ بھوک کے اندر بدل گئی تھی. ٹھیک ہے، اور جو امن تھا، اطمینان تھا، والخوف، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس میں بدل دیا؟ خوف میں بدل دیا. خوف میں کس طرح بدلا؟ دیکھو، جب ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے تھے مدینہ منورہ، مکہ چھوڑ کر، آئے دن ان کو خطرہ رہتا تھا کہ کہیں مسلمان ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، مسلمان ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے. اب آئے، صبح آئے، بس خوف ہی خوف ان کو رہتا تھا. اللہ نے فرمایا ان کا امن، ان کا اطمینان، ان کا سکون ہم نے چھین لیا اور اس کو خوف کے اندر ہم نے بدل دیا. اور بدلا کیوں؟ ہم نے اپنی طرف سے نہیں یہ کام کیا، بلکہ یہ ان کے اپنے کرتوت تھے جو ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. بما کانوا یصنعون، بسبب ان اعمال کے جو وہ رات دن کرتے تھے. اللہ اکبر. اچھا، یہ تو انہوں نے کی جسمانی لحاظ سے انہوں نے ناشکری کی. امن تھا، اطمینان تھا، اللہ نے ان کو روزی دی،
ٹھیک ہے، انہوں نے ناشکری کی، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز انہوں نے نکالنی شروع کر دی، تو انہوں نے یہ ناشکری کی جسمانی اعتبار سے۔ روحانی اعتبار سے بھی انہوں نے اللہ نے فرمایا ناشکری کی۔ کس طرح؟ اگلی آیت پڑھو، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول عظیم الشان رسول، منہم انہی میں سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے خاندان سے، ٹھیک ہے، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، ٹھیک ہے، کس کی تکذیب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلایا، تکذیب کی، روحانی ناشکری کر رہے ہیں۔ پس پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہماری طرف سے ظلم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ ہمارا پیغمبر ہمارے احکامات، ہمارا نمائندہ بن کے ان کے پاس آیا تھا، توحید لے کے آیا تھا، لیکن انہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، مسئلہ توحید کو قبول نہیں کیا، شرک پہ ڈٹے رہے، رسول کی تکذیب کی۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا پھر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ روحانی ناشکری انہوں نے کی ہے کہ ایک تو انہوں نے رزق کی ناشکری کی، اللہ نے فرمایا ہم نے امن دیا، چین دیا، سکون دیا، رزق دیا، رسول دیا اتنا عظیم الشان، ان سب کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، مسئلہ توحید کی انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، ہم نے بدلے میں ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں 7 سال تک ان کے اوپر قحط برسا، پھر انہوں نے ابو سفیان کا طلع کیا کہ جا پیغمبر کے پاس جا، تو اس کو جا کے کہہ کہ وہ اللہ سے دعا کرے۔ پھر یہ ابو سفیان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آ کے اس نے واسطے دیے صلہ رحمی کے، قرابت داری کے، کہ آپ تو ہمارے خاندان سے ہیں۔ اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ والوں کے لیے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قحط کو پھر امن کے اندر ان کی بھوک کو ختم کر دیا، ان کے قحط کو ختم کر دیا۔ لیکن یہ جو آیا تھا ان کے اوپر عذاب، یہ کب آیا تھا؟ ہجرت کے بعد، جب مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے، اس کے بعد یہ ان کے اوپر قحط سالی آئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ مکہ مکرمہ کی بستی مراد ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب یہ آیت نمبر 113 تک اس سورت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ 113 تک اس سورت کا پہلا حصہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو۔ دیکھو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو، آگے آیت پڑھو اللہ نے کیا شروع کر دیا ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ کچھ اس سے جو ہم نے جو تمہیں رزق دیا اللہ نے، حلال اور پاکیزہ۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھو ایک نیا کلام بالکل شروع ہو رہا ہے، تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہاں پہ پہلا حصہ اس سورت کا کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک اعتقادی کی نفی فرمائی ہے۔ شرک اعتقادی کی کیا فرمائی؟ نفی فرمائی، کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی متصرف نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اعتقادی، شرک کی نفی کے اوپر اللہ نے 6 عقلی دلیل دیے، 6 عقلی دلیلیں، ایک نقلی دلیل اور ایک دلیل وہی اللہ تعالیٰ نے دی۔ سمجھ آئی ہے؟ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے کو ختم کر دیا ہے۔ اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، نفی شرک فعلی۔ کون سا؟ شرک فعلی کی نفی اللہ فرمائیں گے، جو فعل کے ساتھ، جو کام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی نظر نیاز وغیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی تحریم کرنا۔ اور یہ میں نے آپ کو سورت بقرہ میں بھی سمجھایا تھا، سورت مائدہ کے اندر بھی یہ آیت آئی تھی، یہ آیتیں اسی طرح کی آئی تھی۔ اب یہاں پہ تیسری مرتبہ قرآن میں یہ آیتیں آ رہی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ شرک فعلی جو ہوتا ہے نا، شرک فعلی، اس کے تحت اللہ تعالیٰ 4 عنوانات کو ذکر کرتے ہیں قرآن میں۔ کتنے عنوانات؟ 4 عنوانات کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا عنوان ہوتا ہے تحریمات اللہ، تحریمات اللہ۔ دوسرا عنوان ہوتا ہے تحریمات لغیر اللہ۔ تیسرا نذور اللہ۔ چوتھا نذور لغیر اللہ۔ 4 عنوان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک فعلی کے نفی کے تحت یہ 4 عنوان کو ذکر کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ تحریمات اللہ کیا ہے؟ کہ بعض پاک حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ کسی مخصوص زمانے میں یا مخصوص جگہ میں اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ حرام کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوشبو لگانا کیا ہے؟ حلال ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب حالت حرام کے اندر ہوں گے ہم، کیا ہوگا؟ خوشبو لگانا حرام ہوگا۔ اب یہ زمانے کے اعتبار سے یہ بدل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پاک ہے،
ٹھیک ہے، اس وقت ہم احرام کی حالت میں تھے، ہمارے لیے خوشبو لگانا کیا تھا؟ ناجائز تھا، حرام تھا، ایک حلال چیز، ایک پاک چیز، ٹھیک ہے۔ اچھا، مکان کے لحاظ سے کس طرح؟ یہاں پہ اگر شکار کرو گے تم جائز ہے، لیکن حرم کے اندر کرو گے شکار حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مکان کے ہی لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے وہ چیز ایک جائز چیز کیا ہو رہی ہے؟ ناجائز ہو رہی ہے، حرام ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ بولو، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کے ساتھ معاملہ بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ حرام والا کرنا، کہ جس مکان میں، جس جگہ میں، جس زمانے میں میں نے ان چیزوں کو حرام کر دیا، ان چیزوں کے ساتھ معاملہ بھی پھر کیا کرنا ہے؟ حرام والا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا عنوان آتا ہے تحریمات لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے نام کے اوپر کوئی چیز حرام کر دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی چیز کیا کر دینا؟ حرام کر دینا۔ مطلب کوئی مشرک انسان کہے کہ یہ میرا فلانا جانور ہے، یہ میری بھینس ہے، یہ میری گائے ہے، اس کو میں فلانے بابا شیخ سدھو کے نام کا میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ حرام کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے حرام کر دیا، میں اس کے اوپر سواری نہیں لا دوں گا، اب یہ میری کھیت کے اندر بھی جا کے چاہے ساری کھیت اجاڑ کے رکھ دے، میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، میں اس کا دودھ بھی نہیں دوں گا، میں بوجھ بھی نہیں لا دوں گا۔ اگر میں نے اس کو استعمال کیا تو میرا پیر مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے اس کو استعمال کیا تو میرا پیر مجھ سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں، لوگوں یہ میری حلال کردہ چیزیں ہیں، سمجھ آئیے، اس کے ساتھ معاملہ بھی کیا کرو؟ حلال والا کرو، یعنی ان کو کھاؤ پیو۔ کون ہے جو میرے علاوہ میری حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتا ہے؟ یہ ہوتا ہے تحریمات لغیر اللہ۔ اور نذور، تیسرا عنوان کیا ہوتا ہے؟ نذور اللہ، اللہ کے نام کی نظر نیاز۔ کوئی موحد انسان کہے کہ اگر میں فلانی مصیبت سے بچ گیا، فلانی پریشانی سے نکل گیا، یا ویسے ہی کہتا ہے کہ میں ہر مہینے اللہ تعالیٰ کے نام کا اتنا پیسہ نکالوں گا، یہ دیکھ دوں گا فلانی، ٹھیک ہے، تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز کیا ہے؟ حلال ہے، اس کو کھاؤ، اس کے ساتھ معاملہ بھی کیا کرو؟ حلال والا کرو۔ یہ میرے رستے کے اندر میرے نام کے اوپر اس بندے نے دیا، اس کو موج مارو، اس کو کھاؤ، جس طرح مرضی کھا سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ چوتھا عنوان کیا ہے؟ نذور لغیر اللہ۔ کوئی مشرک انسان کہے کہ اگر یہ میری فلانی مصیبت دور ہو گئی تو میں فلانے پیر کے نام کا ایک بکرا ذبح کروں گا۔ کیا کروں گا؟ میں دمبا ذبح کروں گا، بکرا ذبح کروں گا، مرغا ذبح کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نظر لغیر اللہ، ٹھیک ہے۔ میں فلانے پیر صاحب کے نام کے اتنے پیسے دوں گا، فلانے پیر کے نام کی میں دیکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ بولو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے ساتھ معاملہ بھی کیا کرنا ہے؟ حرام والا کرنا ہے، اس کے ساتھ معاملہ بھی حرام والا کرنا ہے، یعنی اس کو نہیں کھانا۔ یہ بھی آیت آئے گی انشاءاللہ، اللہ فرمائیں گے کتے خنزیر سے بھی بڑھ کر یہ حرام ہے۔ یہ نظر لغیر اللہ، کتے خنزیر سے بھی بڑھ کر یہ حرام ہے، جو میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز دی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو سمجھایا، میں دوبارہ اس کو اسی وجہ سے ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آیت سمجھنی آسان ہو جائے آپ کے لیے۔ ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، دیکھو تحریمات لغیر اللہ کے اندر اللہ حکم کیا دے رہے ہیں؟ یہ چیز کیا ہے؟ حلال ہے، ہاں یہ چیز حلال ہے، اس کے ساتھ معاملہ بھی کیا کرو؟ حلال والا، ٹھیک ہے۔ اور نظر لغیر اللہ کے اندر اللہ کیا کہنے؟ یہ چیز حرام ہے، معاملہ کیا کرنا ہے؟ حرام والا۔ آپ غور کرو، تحریمات لغیر اللہ اور نذور لغیر اللہ میں مشرک کا نظریہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے۔ تحریمات لغیر اللہ میں مشرک کا نظریہ کیا ہے؟ میرا پیر خوش ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نظر لغیر اللہ میں بھی کیا ہے؟ مشرک کا عقیدہ میرا پیر کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ لیکن تحریمات لغیر اللہ کو اللہ حلال کہہ رہے ہیں اور نذور لغیر اللہ کو اللہ حرام کہہ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے مشرک کے نظریے کا کیا کر دیا ہے؟ الٹ کیا ہے، الٹ کیا ہے، اس کے سوچ کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ تحریمات لغیر اللہ کے اندر مشرک کا عقیدہ ہے اگر میں یہ جانور استعمال کروں گا تو میرا پیر مجھ سے کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، کرو استعمال اس کو۔ اس کے عقیدے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کو کھاؤں گا تو پیر کیا ہوگا؟ ناراض ہو۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ اس کو۔ کون ہے جو میرے علاوہ میری حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے؟ کھاؤ اس کو۔ اللہ نے الٹ کر دیا۔ نظر لغیر اللہ کے اندر مشرک کا عقیدہ ہے نہیں کھاؤں گا تو پیر کیا ہوگا؟
بولو ناراض ہوگا. نہیں کھاؤں گا تو پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں کھانا یہ حرام ہے, کتے خنزیر سے بڑھ کر یہ حرام ہے. اللہ نے مشرک کے عقیدے کا کیا کر دیا, الٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ کے مطابق اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ نے تحریمات لغیر اللہ کو حلال قرار دیا اور نذور لغیر اللہ کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا کہ نہیں بات یہ ساری. چلیں جی آج سبق میں. لیکن یہ جو اللہ یہاں پہ حصہ شروع فرما رہے ہیں, یہاں پہ صرف دو شقوں کی اللہ دو شقیں بیان فرمائیں گے. ایک تحریمات لغیر اللہ کی شق بیان ہوگی اور ایک نذور لغیر اللہ کی شق بیان ہوگی. ایک شق کون سی بیان ہوگی, تحریمات لغیر اللہ, اور دوسری شق نذور لغیر اللہ. دیکھیں جی اب یہ آپ نے خود بتانا یہ کون سی شق ہے, ذرا غور سے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, پس کھاؤ تم کچھ اس سے جو دیا تم کو اللہ پاک نے, حلال اور پاکیزہ, حلال پاکیزہ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا, اگر تم ہو ایاہ تعبدون, اسی کی عبادت کرنے والے. جی بھائی ہیں جی, جزاک اللہ, شاباش. تحریمات لغیر اللہ کا بیان ہے یہ, تحریمات. دیکھو نا, کھاؤ ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے, رزق دیا ہے, حلال طیب. دو چیزیں بیان کی اللہ نے, دونوں کے اوپر غور کرو, حلال اور طیب. ٹھیک ہے, بکری کیا ہے جی, حلال ہے اور طیب بھی ہے. ٹھیک ہے, بکری حلال ہے طیب ہے. ٹھیک ہے, اچھا فی نفسی ہی بکری حلال ہے. ٹھیک ہے, اپنی ہو طیب بھی ہے, اپنی ذاتی ملکیت ہو طیب بھی ہے. اگر کسی کی چوری بکری پکڑ کے, چوری مرغی پکڑ کے کوئی بندہ ذبح کرے, فی نفسی ہی حلال تو ہے لیکن وہ طیب نہیں ہے, طیب نہیں ہے, ناپاک ہے, وہ پاکیزہ نہیں ہے. سمجھ آئی ہے, اس وجہ سے حلالاً طیبہ, حلال طیب پاکیزہ. ٹھیک ہے, وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم ہو اسی کی عبادت کرنے والے. سبحان اللہ. یعنی غیر اللہ کی تحریم نہ کرو, غیر اللہ کے لیے تحریم نہ کرو. یہ میری حلال کردہ چیزیں ہیں, اس کو حلال ہی سمجھو, اس کے ساتھ معاملہ حلال والا کرو. ان کا گوشت کھاؤ, اونٹ کھاؤ, گائے کھاؤ, بکری کھاؤ, یہ میری حلال کردہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر تم میری ہی عبادت کرنے والے ہو نا تو تمہیں ان چیزوں کو حلال سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آج کل بھی لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا نا, وہ بھینسوں کے اندر گلے کے اندر ایک عجیب سی نشانی لگا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اکثر دیہاتوں کے اندر یہ عجیب رسم و رواج ہے, عجیب یہ بدعت چلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آج تک لوگ کرتے ہیں کہ گائے, خاص کر اس کے اندر گائے کو چھوڑا جاتا ہے کہ اس کے گلے میں ایک ہار لٹکا دیا جاتا ہے, نشانی لگا دی جاتی ہے کہ یہ فلانے پیر کے نام کی چھوڑی گئی ہے. اب وہ کسی کی کھیت اجاڑ دے, کسی کے گھر میں بھی گھس جائے, کسی کے گلی کے اندر چلی جائے, جو مرضی گند ڈالے جہاں ڈالے, اس کو کسی نے بھی نہیں چھیڑنا. ہر کسی کا نظریہ یہ ہوگا اگر اس کو ٹچ بھی کر دیا غلط برائی سے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, ساڈا منڈا مر جانا شہر جڑا کام کرن گیا. سمجھ آئی ہے, ہر کسی کا یہی نظریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ بچائے ایسے عقائد سے. اللہ ایسے تکلفات کے اندر نہیں ڈالتا, اللہ ایسے تکلفات کے اندر اپنے بندوں کو کبھی نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, کہ ایک حلال چیز کو حرام کر دیا. ٹھیک ہے, اور بندوں نے حرام کر دیا, فلانے پیر کے نام کی یہ حرام ہے, فلانے پیر کے نام کی یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا یہ حرام نہیں ہے, یہ حلال ہے, میری حلال. ٹھیک ہے, دیکھیں جی, اللہ اکبر. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم. جی بھئی یہ کون سی شک ہے؟ ہاں, نذور لغیر اللہ ہے. یہ ذرا دھیان سے سمجھنی ہے, یہ میرے خیال سے تیسری مرتبہ یہ آیت آ رہی ہے. سورت بقرہ کے اندر بھی یہ آیت آئی ہے, سورت مائدہ کے اندر بھی آیت آئی ہے, اور سورت نحل کے اندر. یہ یاد رکھنی ہے یہ آیت, سمجھے, یہ تیسری مرتبہ یہ قرآن پاک میں آیت آ رہی ہے. پہلی آیت کہاں آئی تھی؟ سورت بقرہ میں, دوسری سورت مائدہ میں, اور تیسری بار سورت نحل کے اندر یہ آیت آ رہی ہے. ٹھیک ہے, دیکھو جی, انما سوائے اس کے نہیں کہ بے شک حرام کیا ہے علیکم المیتۃ, اوپر تمہارے مردار کو. ٹھیک ہے, والدم, اور بہتے خون کو, دم مسفوح مراد ہے بہتے ہوئے خون کو, ولحم الخنزیر, اور خنزیر کے گوشت کو, وما اہل لغیر اللہ بہ, ہاں, اور وہ چیز جو نامزد کر دی گئی اللہ کے علاوہ کے لیے بھی, ساتھ اس کے, جو نامزد کر دیا جائے اللہ کے علاوہ کے لیے ساتھ اس کے. کتنی چیزیں بیان کی ہیں جی اللہ تعالیٰ نے, ہے
چار چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، چار چیزیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ مردار۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو، میری حلال کردہ چیزوں کو تم نے حرام کر دیا، اور وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، وہ چیزیں حلال ہیں۔ اصل حرام چیزیں تو یہ ہیں، اصل حرام چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں حرام ہے اصل، ان کے ساتھ معاملہ حرام والا کرو، ان کو نہ کھاؤ پیو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی چیز مردار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ مردار اگر انسان کھانے لگ جائے تو اس کی طبیعت کے اندر بھی سستی آئے گی، کاہلی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی طبیعت کے اندر کیا آئے گی؟ سستی آئے گی، کاہلی آئے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردار کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا۔ اور مشرکین مکہ یہ دل کھول کے کھایا کرتے تھے، یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہے؟ مشرک کیا کرتے تھے؟ یہ چیزیں کھایا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے تمہارے لیے۔ آگے ودما، یہ ہر خون مراد نہیں ہے، بلکہ ذبح کرتے وقت جو بہتا ہے جانور سے وہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے، وہ خون کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کر۔ ہاں، جو گوشت کو لگا ہوتا ہے، جب گوشت کو کاٹا جاتا ہے، جو گوشت کو لگا ہوتا ہے وہ خون ناپاک نہیں ہے۔ بغیر دھوئے بھی اگر انسان گوشت پکا لے تو وہ گوشت حلال ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نظافت کا تقاضا، صاف ستھرائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس گوشت کو صاف کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن شریعت کے اندر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، جو بہنے والا خون ہے، جب اس چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ خون کسی انسان کے کپڑے کو لگ گئے، جسم کو لگ جائے، وہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے، اس کو استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ آگے تیسری چیز کیا ہے جی؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ہر شریعت میں خنزیر کا گوشت حرام رہا ہے، ہر شریعت میں خنزیر کا گوشت کیا رہا ہے؟ حرام رہا ہے۔ اور مفسرین اس کی کچھ وجوہات لکھتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ گندگی کھانے والا جانور ہے۔ کیا ہے؟ گندگی کھانے والا جانور ہے۔ اگر انسان بھی اس کو کھائے گا تو انسان کے اندر بھی وہی چیز، گندگی، اس کی طبیعت کے اوپر بڑا اثر ہوگا۔ دوسری، اس جانور کے اندر یہ گندگی ہے کہ اس کے ایک ایک مادہ کے ساتھ کئی نر ایک ہی بیک وقت کئی نر جفتی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے اندر بہت بڑی کیا ہے؟ گندگی ہے۔ تو اللہ نے اس وجہ سے، اس حکمت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس خنزیر کے گوشت کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے، کہ ایک ایک مادہ سے کئی نر کیا کرتے ہیں؟ جفتی کرتے ہیں۔ لیکن آج جو قومیں خنزیر کا گوشت کھا رہی ہیں، ان کا سارا ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا حرکات ہیں، کیا کیا عادات ہیں، کیا کیا اطوار ہیں۔ سکھ کھاتے ہیں، ہندو کھاتے ہیں، عیسائی کھاتے ہیں، یہودی کھا رہے ہیں خنزیر کا گوشت۔ دیکھ لو ان کے اندر کون کون سی عادتیں آئی ہوئی ہیں آج، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اور وہ ظالم ہمیں بھی یہ باہر سے جو آتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں امپورٹنٹ مال ہے، یہ امپورٹنٹ مال، اسی کے اندر وہ خنزیر کا گوشت ڈال کے دے رہے ہیں ہمیں، سمجھ آئیے؟ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ میں چیزوں کے نام لے کے بتاؤں آپ کو، لیکن پتہ ہے آپ کو، جو معلومات رکھنے والے ہیں نا، اگر کسی کو معلومات ہے تو اپنے دوسرے ساتھی کو بتا دے سبق کے بعد کہ ان چیزوں میں خنزیر کا گوشت ڈالا جاتا ہے، ہمیں دے رہے ہیں، وہ کھلا رہے ہیں، کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ گند ڈالو کہ ان کے دین نے تو حرام کیا ہے نا، لیکن ان کو اس انداز سے ان کو کھلاؤ کہ ان کو پتہ نہ چلے، اور اس کے اوپر لیبل لگاؤ کہ امپورٹنٹ مال ہے، جرمنی سے آیا ہے، یہ ہے امریکہ سے آیا ہے، یہ برطانیہ سے ہے، فلانی جگہ سے آیا، فلانی جگہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسی طرح ہمیں کھلا رہے ہیں چیزیں۔ ظاہری کا بات ہے، جو چیز ہمارے دین کے اندر حرام ہے وہ تو چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں ہے قرآن میں، کتنی بار اللہ نے فرمایا، خاص کر مدنی صورتوں کے اندر، یہ اہل کتاب چاہتے ہیں، اور مومنو یہ اہل کتاب چاہتے ہیں تم اپنے دین سے دور ہٹ جاؤ، تم اپنے دین سے دور ہو جاؤ، تم اپنے دین سے دور ہو جاؤ۔ وہ انہی چیزوں کے اندر بڑے بڑے کیمیکل، سور کا گوشت، ایسی چیزیں ڈال ڈال کے ہمارے مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں، اور جب یہ طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر دین کے اندر انسان چست نہیں ہو سکتا، پھر انسان سستی بنے گا دین کے اندر، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح لحاظ رکھا کرو، وہی چیزیں کھاؤ جو قدرتی چیزیں ہیں، جو نیچرل چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشگوار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں آسمان سے، وہ چیزیں کھاؤ، وہ اصل امپورٹنٹ ہیں چیزیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، وہ اصل امپورٹنٹ ہے۔ جب یہ انسان کے ہاتھ پہ آتی ہے یہ امپورٹنٹ نہیں رہتی، یاد رکھنا۔ دودھ اللہ خالص دیتا ہے کہ نہیں جانور کے جسم سے؟ خالص دیتا ہے، لیکن جب یہ انسان کے ہاتھ چڑھتا ہے کیا حال کر دیتا ہے انسان اس کا، ٹھیک ہے؟ اللہ معاف کرے، یہاں پہ تو بھینسوں کے گوشت کو انہوں نے گدھے کا گوشت کر لیبل لگا کے انہوں نے کھلایا ہوا ہے، سب کو کیا ہے کہ نہیں؟ سب نے
ہیں. یہ گزشتہ ابھی 2-3-4 سال گزرے ہیں. گدھے کے گوشت پتہ نہیں، اب کوئی پتہ نہیں کسی کو ہم نے کھایا یا نہیں کھایا. کوئی قسم اٹھا کے نہیں کہہ سکتا بھی میں نہیں کھاتا. کتنا مشہور ہوا تھا یہ گدھے کا گوشت، کتنے پکڑے گئے تھے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے، نیچرل چیز دی ہے، قدرتی چیز، وہی اصل امپورٹنٹ ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وگرنہ یہ انسان کے ہتھے جب چڑھ جاتی ہے یہ کبھی امپورٹنٹ، اس کے اندر 2 نمبری آتی ہے، ملاوٹ آتی ہے. اور اس کی اصل وجہ ہے یہی، اگر ہم جڑ نکالے، جڑ دیکھے، ہم نے اللہ کے ساتھ خلوص والا معاملہ نہیں کیا ہے. آج اللہ کے ساتھ ہم نے خالص معاملہ نہیں کیا. اللہ نے بھی ہم نے بدلے کے اندر، سزا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی کر دیا، جا میرے ساتھ تو خالص معاملہ نہیں کیا، جا یہ ملاوٹ والی چیزیں کھا جتنی کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہ شکریاں بڑھ چکی ہے ہماری، شکر گزاری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. ہمارے سجدوں کے اندر طاقت نہیں ہے، ہماری نماز کے اندر طاقت نہیں ہے، ہماری نیکی کے اندر پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ ساری چیزیں، سارے عذاب کیا ہو رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، ساری سزائیں بھگت رہے ہیں. ہمارے اعمال کے اندر پاور نہیں ہے جو درجہ قبولیت تک اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائیں، وہ ہمارے پاس طاقتیں نہیں رہی ہیں. ایمانی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے آج، اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی، چوتھی، یہ تیسری چیز ہے، خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے. چوتھی چیز، وما اہل لغیر اللہ بہ. اب یہ غور سے چیز سمجھنی ہے، شاید کوئی نیا ساتھی بھی آیا ہو، کہ جو چیز غیر اللہ کے نام پہ کیا کر دی جائے؟ نامزد کر دی جائے. کیا کر دی جائے؟ نامزد، غیر اللہ کے نام کی. ٹھیک ہے، کہ فلانے پیر کے نام کا یہ میں نے اس کو ذبح کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ شہرت دے دی. اچھا، اس کے اندر صرف یہی نہیں مراد لینا کہ اس کے اندر جانور ہی شامل ہے بس. ٹھیک ہے، کہ جانور ذبح کرنا ہے، اس کے اندر صرف وہی شامل ہے. نہ، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. ہر چیز. کوئی بندہ کوئی کپڑا، کوئی جوتی فلانے دربار کے نام کر دے، لو بھی فلانے دربار کے اوپر ہم فلانے پیر صاحب کے نام کی دیتے ہیں، یہ اس کے رستے میں ہم دیتے ہیں، یہ فلانی چیز ہے. یا کوئی کھانے کی چیز ہے، مٹھائی ہے، کوئی کھانے پینے کی، کوئی دیگ ہے، کوئی حلوہ ہے، کوئی کھیر ہے، کوئی حلیم ہے، جو مرضی چیز ہے، غیر اللہ کے نام پہ جب وہ تقسیم کر دی جائے گی، وہ وما اہل لغیر اللہ کے اندر شامل ہے. وہ سمجھ آئی ہے؟ جانور غیر اللہ کے نام کا ذبح کر دیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ سمجھو کہ دیکھو اللہ نے پہلے نمبر پہ مردار حرام کیا، دوسرے نمبر پہ خون، تیسرے نمبر پہ خنزیر. اب یہ نہیں سمجھنا کہ یہ نمبر وائز ہے، نمبر شمار ہے، نہیں، یہ بڑھتا جا رہا ہے کام. یہ کیا ہے؟ ایک سے ایک بڑھ کے اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا پہلے نمبر پہ مردار حرام ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کے بہنے والا خون حرام ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کے خنزیر کا گوشت حرام ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کے وما اہل لغیر اللہ، یہ اللہ کے نام کے علاوہ جو نظر نیاز جو چیز دی جائے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور کرو. مردار، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ بہنے والا خون. اگر آپ ذرا دوسرے انداز سے بھی دیکھو، اگر میڈیکلی لحاظ سے بھی دیکھو، تو یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے ایک سے ایک. گندگی کے اندر یہ ایک سے ایک کیا چیز بڑھتی جا رہی ہے. پہلے نمبر پہ مردار ہے، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ بہنے والا خون ہے، اس سے بھی بڑھ کے گندا ہے یہ. تیسرے نمبر پہ خنزیر کا گوشت ہے، اس سے بھی بڑھ کے گندا ہے یہ خنزیر کا گوشت. مردار اور خون سے بھی بڑھ کے کیا ہے؟ یہ گندا ہے. ٹھیک ہے، وما اہل لغیر اللہ، اللہ نے فرمایا یہ چوتھی چیز ان تینوں سے بڑھ کر گندی ہے. یہ سمجھ آئی؟ یہ چوتھی چیز کیا ہے؟ ان تینوں سے بڑھ کے یہ گندی ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ کتے خنزیر سے بھی بڑھ کے گندی ہے جو غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز سامنے آ جائے نا، جو مرضی ہو خدا کے لیے، جو مرضی ہو، کھیر ہو، پلاؤ ہو، جو بھی دیے جاتے ہیں آج زمانہ فی زمانہ، جو بھی چیز سامنے آ جائے، صبر کرو، گرا دو، اس کو سائڈ پہ کر دو، بالکل نہ کھاؤ. یہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، بڑے ڈالے گا. بسم اللہ پڑھ لے، پاک ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، کھا اس کو جتنا مرضی. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بسم اللہ پڑھ لے، پاک ہو جائے گی. ہمارا ایک ساتھی ہے، کہتا والد صاحب ابھی درس ابھی شروع نہیں کیا تھا، کہتے ہمارے دفتر کے اندر آتی تھی ایسی چیزیں، غیر اللہ کے نام پہ لوگ آ گئے، ہم بھی کھا لیتے تھے. دل کے اندر یہ ہوتا، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا، نہیں جی ایسی کوئی چیز ہے نا، بسم اللہ پڑھ لو وہ پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے قرآن کا درس سنا، اس کو پھر پتہ چلا کہ نہ، غیر اللہ کی نام کی چیز دے دی جائے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوتی، وہ حرام ہی رہتی ہے ہمیشہ. یہ کس نے اثر ڈالا ہے؟ قرآن پاک نے اثر ڈالا ہے کہ نہیں اس کے دل کے اندر؟ ٹھیک ہے، قرآن پڑھ کے اس کو کتنی اس کی اصلاح ہوئی نا.
قرآن نے اس کے دل کے اندر جو زنگ لگا ہوا تھا، قرآن نے اس کے زنگ کو کیا کر دیا ہے؟ اتار دیا۔ آپ کے دروازے کے اوپر اگر کوئی چیز آ جائے، پوچھ لو پہلے اس سے، آپ کا حق بنتا ہے ہاں بھی یہ کس کے نام کی ہے۔ کھانا تو دور کی بات، آپ کے گھر کے اندر وہ چیز بھی نہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی دے دی جائے، وہ داخل بھی نہ ہو آپ کے گھر کے اندر، پوچھ لو، کوئی حرج نہیں ہے پوچھنے کے اندر۔ اللہ کے نام کی ہے، سو بسم اللہ، کھاؤ اس کو جتنی مرضی کھاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ دعوت ہوتی ہے ہماری، یہ کس کے نام پہ ہوتی ہے؟ اللہ کے نام پہ ہے۔ جمعرات کو ماشاءاللہ دعوت ہو رہی ہے، کس کے نام کی ہے؟ ہاں، جمعے والے دن دعوت ہو رہی ہے، کس کے نام کی ہے؟ سپارہ ختم ہوتا ہے، کس کے نام کی ہے؟ اللہ۔ کھاؤ اس کو، خوب کھاؤ، مزے کرو، یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، یہ سارے اپنے ایمان والوں کو اللہ نے دروازے کھولے، ٹھیک ہے۔ اور شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ یا اللہ تو نے اپنی نعمتوں کے، دعا مانگا کرو، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب آسمان سے ہمارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ سورۃ مائدہ کے اندر دعا ہے، یا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، آسمان سے نعمتوں کے دروازے کھول دے، دسترخوان اتار ہمارے لیے آسمان سے، سمجھے۔ لیکن غیر اللہ کے نام کی چیز خدا را کوئی نہ کھانا، کوئی نہ کھانا، کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی، سمجھ آئیے۔ ایک لقمہ اگر اندر چلا گیا، ایک لقمہ، 40 دن انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ کے اندر چلا گیا، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، غیر اللہ کے نام کی چیز کیا ہے؟ بولو سارے۔ ہاں، یہاں پہ مفتی نہیں چلے گا، یہ اب قرآن نے فتویٰ دیا ہے، قرآن نے، اللہ نے فتویٰ دیا ہے، اور یہ فتویٰ ہر کوئی دے سکتا ہے۔ جو بندہ بھی پڑھ لے، گدھا ریڑھی چلانے والا بھی اگر اس کا ترجمہ پڑھے گا، وہ بھی فتویٰ دے سکتا ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دی جائے، ذبح کر دی جائے، نظر نیاز دی جائے، وہ کیا ہو جائے گی چیز؟ وہ حرام ہو جائے گی بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ یہی سے مسئلہ ہے کہ 11ویں، جس کو لوگ شریف کا بھی لقب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عجیب زمانہ چل گیا ہے، ہر حرام چیز کے ساتھ یہ شریف کا لفظ لگا دیتے ہیں، ہر حرام چیز کے ساتھ شریف کا لفظ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 11ویں شریف، فلانا شریف، ختم شریف، فلانی شریف، فلانی شریف، ٹھیک ہے، کل شریف، ہر بدعت اور شرک کے ساتھ شریف 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 شریف۔ یہ شیطان نے جھانسا دیا ہے، شراب کی بوتل کے اوپر کیا لگایا ہے؟ آب زمزم کا لیبل لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شرک شریف، فلانا شریف، فلانا، ٹھیک ہے، یہ جو بھی کہہ لو، جو بھی کہہ لو، ٹھیک ہے۔ لیکن 11ویں جو ہے نا میرے عزیز، دو چیزیں ہیں اس کے اندر، دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ ایک غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، دوسری تاریخ کا کیا ہے؟ تعین ہے۔ اچھا، غیر اللہ کے نام کی چیز وہ کیا ہو گئی؟ وہ شرک ہو گیا، شرک فعلی۔ تاریخ کا تعین کیا ہو گیا؟ بولو، بدعت۔ تاریخ کا، چلو ایک بندہ کہتا ہے میں نے شیخ صاحب کے نام کی نہیں دی، بلکہ میں ہر مہینے 11 تاریخ کو دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اس نے شرک تو نہیں کیا، لیکن یہ کیا ہے؟ بدعت۔ اور بدعت کون سا کوئی سنگین گناہ نہیں ہے، وہ بھی تو سنگین گناہ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی آدمی جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے، ٹھیک ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا مطلب لغوی معنی ایک نئی چیز پیدا کرنا۔ کیا ہے بدعت؟ نئی چیز پیدا کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ دین کے اندر اس نے ایک نئی چیز پیدا کی ہے۔ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیا بتانا چاہتا ہے کہ اس نیکی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا۔ ذرا غور تو کرو، ہے چیلنج دے رہا ہے، چیلنج، واقعی چیلنج دے رہا ہے کہ اس نیکی کا صحابہ کو بھی نہیں پتا چلا، اس نیکی کا تابعین کو نہیں پتا، 1400 سال کے بعد اس نیکی کا مجھے پتا چلا ہے، مجھے۔ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سخت بات لکھی، عجیب بات لکھی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی، کہ جو بندہ بدعت ایجاد کرتا ہے، دین کے اندر کوئی نیا کام نکالتا ہے، اس نیت سے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، نیا کام نیکی سمجھ کے کرتا ہے، وہ بتلانا چاہتا ہے کہ اس نیکی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام رسالت، احکام اللہ ہم تک پہنچانے کے اندر کوتاہی کی ہے، خیانت کی ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے۔ ہاں، نیکی وہ بنے گی جس کے اوپر میرے پیغمبر کی مہر ہوگی، ہے 10 کا نوٹ ہوتا ہے نا، 10 کا نوٹ، جاتے دکان کے پاس چلانے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے، دکاندار اس کو چیک کرتا ہے، کیا چیک کرتا ہے اس کے اوپر؟ حکومت کی مہر چیک کرتا ہے اس کے اوپر، پھر دکاندار آپ کو سودا دیتا ہے۔ اگر نقلی نوٹ لے جاؤ، دکاندار اس کو واپس کر دے گا،
کیوں؟ اس کے اوپر حکومت کی مہر نہیں ہے۔ ہاں، دین کے جس کام کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگے گی وہ دین بنے گا، جس کام کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے، یاد رکھنا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ بدعت ہے، کبھی دین۔ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ نیکی کو خوب آراستہ کر کے بندے کے سامنے۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا وہ پھر کیا ہوا، تیجا کیا ہے؟ نیکی ہے، ایک نیکی ہے، کل شریف نیکی ہے، 10واں نیکی ہے، اس کے اندر پڑھا ہی جاتا ہے، پڑھا ہی جاتا ہے۔ اور بدعت کبھی بھی برائی کا روپ دھار کے نہیں آتی، بدعت ہمیشہ نیکی کا روپ دھار کے آتی ہے۔ یہ کلیہ یاد رکھنا، بدعت جب بھی آتی ہے ہمیشہ نیکی کا روپ دھار کے آتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ نیکی نہیں کر رہا، وہ سب سے بڑی برائی کر رہا ہے کہ شیطان نے اس کے خیالات کے اندر یہ ڈال دیا، اس کی عقل کو معاف کر دیا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے نیکی کر رہا ہوں، لیکن وہ نیکی اس کے لیے باعث عذاب بن رہی ہوتی ہے۔ لوگ جاتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، او جی 40ویں تو بلایا سانو فلانے بند، اب تو 40ویں کے لیے کارڈ چھپنے لگ گئے ہیں۔ تھوڑا سا زمانہ گزرنے دو، یہ 40واں میرج ہال کے اندر ہوگا۔ ہو رہے ہیں؟ اچھا ہو رہے ہیں، یہ میری معلومات کم ہے۔ توبہ یا اللہ، توبہ، ماشاء اللہ۔ سارے گئے ہوتے ہیں، سارے گئے ہوتے ہیں، دیوبندی جاتے ہیں، سارے جاتے ہیں، بریلوی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں وہاں پہ، سب کو پتہ بھی ہے ناجائز ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ دیوبندیوں کہتے ہیں جاؤ فتویٰ لے لو، تیجا 7واں 10واں سب کہتے ہیں ناجائز، لیکن پہنچے ہوتے۔ میرا ایک جاننے والا ہے، وہ ایک بار گیا ہوا تھا 40ویں، مجھے اس نے بلایا، میں نے کہا بھائی ہمارا فتویٰ تجھے پتہ نہیں ہے 40واں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، تو آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے کہا نہ جی نہ، انہوں نے ذرا رام رام نہ لے کے چلنا گے، رام رام نہ لے کے چلنا گے، رام رام نہ، آہستہ آہستہ انہوں نے اس چیز کو کڈاں گے۔ وہ آہستہ 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 کرتے آج وہ بھی انہی کے اندر شامل ہو گیا ہے، وہ بھی انہی کے اندر شامل ہو گیا۔ 7-8 سال ہو گئے، اب تک واپس نہیں آئے، انہی کے اندر ہی شامل ہوا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مال پیسہ اس نے اس کا دین ہی چھڑوا دیا ہے۔ اور خود ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اب کبھی میں نے کی تو نہیں ایسی باتیں، لیکن میں پھر بھی سناتا ہوں کہ مال کتنا یہ برا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مزاروں والے، قبروں والے، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، مال ہے، آ رہا ہے ان کے پاس پیسہ، آ رہا ہے ان کے پاس۔ ایک دیوبندی تھا، عالم تھا، اب دیوبندیوں کے اندر یہ رواج نہیں ہے پیسے گرانے والا، یہ اپنے مولویوں کی کیا کرو، خدمت کرو، یہ کرو، فلاں کرو۔ وہ 8 سال اس نے مدرسے کے اندر پڑھا، اس نے دیکھا مسجد کے اندر تو میرے سارے غربت والے نمازی ہیں، کچھ دے نہیں رہے مجھے، یہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن وہ کہیں گیا، بریلویوں کی محفل کے اندر چلا گیا، بازاروں والوں کی محفل کے اندر، اس نے دیکھا پیسے لٹا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس نے بیان ہی دوسرے شروع کر دیے، قبروں والے، پیسوں والے، فلانے پیر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جب اس کے اوپر بھی پیسے لٹائے جانے لگے، اس نے سفید پگڑی چھوڑی، اس نے بھی زرد رنگ کی پگڑیاں پہننی شروع کر دی۔ چلتے چلتے اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر سال اس کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں، ہر سال عمرے پہ بھیج رہے ہیں، پیر بن چکا ہے اب وہ، بڑا ملا، اور اشتہار کے اوپر اس کا سب سے بڑا نام لکھا جاتا ہے، اس کا بڑا نام لکھا جاتا ہے۔ چھوڑ دیا اس چیز نے، کیا ہے، مال پیسہ، اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا مقصد چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، حق کا رستہ پتہ بھی ہے یہ ناجائز ہے چیزیں، ناجائز ہے، حرام ہے چیزیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر گھسے ہوئے۔ اور ایسے مولویوں کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر فرمائے، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں کھانا نہیں بھر رہے بلکہ آگ بھر رہے ہیں، آگ۔ سورۃ بقرہ کے اندر دیکھو، سورۃ بقرہ کا 3 حصہ تو مولویوں کے لیے وعید سے بھرا پڑا ہے کہ یہ یہودیوں کے مولوی یہ حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں سے نذرانے، تحفے یہ بٹور رہے ہیں، سب کچھ پتہ ہے، یہ ہم حرام کھا رہے ہیں، حق وہ ہے، باطل یہ ہے، لیکن دنیا کی دولت نے، سرداری نے ان کو اندھا کر کے رکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنا، میں اب بھی کہتا ہوں یہ بات، جو لوگ ہیں نا اس چیز کے قائل، کل شریف یہ تیجا 7واں 40واں، میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، جو مولویوں نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہو، جاؤ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا، مسجد کے اندر بٹھا لینا، ان کو کہہ دینا ایک حدیث ضعیف سے ضعیف حدیث دکھا دے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجا 7واں 10واں 40واں کیا ہو، ٹھیک ہے، کیا ہو، میرے پاس بھی وہ حدیث لے آنا۔
کوئی حدیث نہیں دے گا، صرف اپنی ارلم پرلم مارے گا وہ، بس سغرا کبرا ملا ملو کے تمہارے سامنے پیش کر دے گا. حدیث نہیں کبھی پیش کر سکے، قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کر سکے. ہاں اصال ثواب کے ہم قائل ہیں، یہ نہ سمجھنا ہم اصال ثواب کے قائل. جب مرضی کرو، جب مرضی، رات کو، دن کو، دوپہر کو، صبح کو، شام کو، کوئی دن کی تخصیص نہیں ہے، کوئی دن کی تخصیص نہیں ہے. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ 1 روپیہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر دو اور نیت کی کرو، یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اس 1 روپے کا ثواب ان کی ارواح تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کے ثواب کو سر ارواح میں تقسیم نہیں کرے گا، بلکہ پورے 1 روپے کا اس بندے کے اخلاص کے مطابق ہر روح کو اللہ ثواب پہنچا دے گا. ہم تو یہاں تک کہ سالے ثواب کے قائل ہیں. قائل تو وہ نہیں ہے، قائل تو وہ نہیں ہے جنہوں نے دن کو مقصود، وہ کہتے ہیں تیسری کو ہی پہنچتا ہے، چوتھی کو نہیں پہنچتا. وہ کہتے ہیں 7ویں نہیں پہنچتا، 8ویں نہیں پہنچتا. قائل تو وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ساڈا 40 دن پورے ہو گئے تو مردہ جنت سے جائے گا، وگرنہ نہیں جائے گا، وگرنہ پھر دی روح تلے آسمان دے. قائل تو وہ نہیں ہے. پھر فتویٰ ہمارے اوپر لگاتے ہیں کہ یہ سالے ثواب کے قائل ہیں، یہ سالے ثواب کے منکر ہیں، یہ سالے ثواب کے منکر ہیں. جاؤ کسی جا فتویٰ اٹھا کے دیکھ لو، میت کے گھر میں اگلے دن اجتماع کرنا ہر حالت کے اندر ناجائز ہے. ناجائز ہے میت کے گھر کے اندر اجتماع کرنا، کسی لحاظ سے بھی ناجائز ہے، حرام ہے. تعزیت کے لیے جا سکتے ہو، افسوس کے لیے جا سکتے ہو، لیکن کھانے پینے کے حوالے سے یہ جو آج کیفیات اپنائی ہوئی ہیں کہ اکٹھا کرو جی سب کو، آؤ قرآن خوانی کرتے ہیں، بلکہ آج تو جو حرام کہتے ہیں نا اس چیز کو، وہ بھی جنازے کے بعد اعلان کر رہے ہوتے ہیں میت کے گھر میں قرآن خوانی انشاءاللہ کل 9 بجے شروع ہو جائے گی. جو مولوی اپنی زبان سے یہ فتویٰ دے رہے کہ کل خوانی جائز نہیں ہے، بدعت ہے، وہ مولوی خود جنازے کے اوپر کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ کل خوانی کل میت کے گھر میں 9 بجے شروع ہو جائے گی، اور وہ خود وہاں دعا پڑھنے کے لیے گیا ہوتا ہے، خود سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے مولوی یہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا، اگر کوئی عوام سوال کر دینا مولوی صاحب ہے کدھر، تسی کدھر ٹرے آندے ہو، اور آپ کو پتہ ہے جب مولوی پھنس جائے تو انہوں حدیثاں یاد آ جاندیاں فوراً. یہ نکلنے کی اس کو بڑا طریقہ ہے نکلنے کا. اسے حدیثیں سنا کے اگلے کو چپ کروا دے گا، لیکن اپنے سوال کا جواب جو اس کے اوپر اعتراض کیا، اس سوال کا جواب نہیں کبھی دے سکے. اور سب سے بڑا لیبل یہ، انہوں آہستہ آہستہ کڈاں گے اندروں، تھوڑا یہ آہستہ آہستہ کڈاں گے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے خود گھل مل جاتے ہیں. اور ایسے واقعات ہیں الحمدللہ بھرے پڑے ہیں کہ خود ان کو ادھر لاتے لاتے خود ہی اندر گھس چکے ہیں وہ سارے. خدا کے لیے اس سے بچ جاؤ. دین میرے باپ کی جاگیر کا نام نہیں ہے، دین آپ کے باپ کی، آپ کے دادا، میرے دادا کی جاگیر کا نام نہیں ہے، آباء و اجداد کی جاگیر نہیں ہے. دین صرف وہی ہے جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگے گی. بس اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے نہیں جی تیجا ہم نیکی کے اوپر جا رہے ہیں، فلانے کی قرآن کا، اب یہ مجھے سچی بات بتانا، یہ سالانہ جو ختم ہوتا ہے سالانہ میت کا، یہ کدھر سے نکلا ہے؟ یہ بولو. یہ شیعوں سے بھی نکلا ہے. یہ سب سے بڑا، یہ ہمارے 1000 سال جو ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں نے کاٹے، یہ ادھر سے یہ رسم چلی ہے ساری کی ساری. جس طرح ہندو اپنے سال کے بعد مردے کی دوبارہ ایک خوشی وہ افسوس مناتے ہیں، اسی طرح مسلمان 1000 سال وہاں سے رہے، یہ بھی وہی کام کرنے لگ گئے ہیں. 3واں 7واں 40واں ساری کی ساری رسم یہ انہی کی ہے. یہ مسلمان یہاں پہ لے کے آئے ہیں 1947 کے بعد. یہ ساری عادات، حرکات، سکنات، یہ ساری مسلمانی. اور مسلمان سمجھ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم بڑی بڑی نیکیاں، مردہ بخشوا رہے ہیں جی، اسی مردہ بخشوا رہے ہیں. ایسے نہیں مردہ، تم سمجھ رہے ہو ہم نیکی کر رہے ہیں، مردہ بخشوا رہے، تم ظالم و بدعت کا کام کو الٹا ہی گناہ گار کر رہے ہو، گناہ گار بن رہے ہو تم سارے کے سارے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ تو خیر، وما اہل لغیر اللہ. تو 11ویں کا میں مسئلہ کر رہا تھا کہ 11ویں جو ہے نا، اس بندے کو پیار سے سمجھا دو. کچھ ہوتے ہیں نادان، کچھ ہوتے ہیں جاہل، ان کو سمجھا دو پیار سے کہ بابا جو چیز دینی ہے اللہ کے نام کی دو، ٹھیک ہے. بزرگ کو ثواب پہنچاؤ. آپ کو بزرگ کو تیرے حلوے کی، تیرے کھیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیری دیگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بزرگ کو ثواب کی ضرورت ہے، اس کو ثواب پہنچا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، یہ سراسر آج دکھلاوا ہے، سارا لوگ دکھلاوا کر رہے ہیں. کوئی کسی کے اندر پیر کے نام پہ دیتا ہے نا، وہ کوئی اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا کر رہے ہیں بڑھ چڑھ کے. وہ ایک دن میں 2 دوں گا، 3 دوں گا، 4 دوں گا، دکھلاوا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اس کو پیار سے سمجھا دو کہ تو مدرسے کے اندر دے، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. اللہ کے رستے میں ہی دینا ہے نا تم نے. ثواب جس کو مرضی پہنچا، ثواب جس کو مرضی پہنچا ہے. صرف یہی نہ کر کہ فلانی میت کو ثواب پہنچے، فلانے کو، بلکہ جو بھی دنیا سے مسلمان رخصت ہو جائے سب کو ثواب پہنچا، سب کو ثواب.
سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ ہاں، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جو نامزد کر دی گئی غیر اللہ کے ساتھ۔ اچھا آگے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ آگے، پس وہ انسان جو مجبور کر دیا گیا، غیر باغن نہیں ہے طلب کرنے والا، باغن لذت کو، ولا عادن اور نہیں ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان کسی ایسی حالت کے اندر پھنس گیا کہ کھانے پینے کے لیے کوئی حلال چیز نہیں ہے، کوئی پاک چیز نہیں ہے، اب یہ 4 چیزیں میسر ہیں اس کے پاس، مردار ہے، بہنے والا خون ہے، کوئی حرام چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اس کے سوا ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اللہ نے فرمایا اگر بھوک ایسی لگی ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے تو 2 چیزوں کی شرط ہے۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ لطف اٹھانے والا نہ ہو، لذت کو اٹھانے والا نہ ہو کہ میں یہ کھاؤں گا حرام چیز، میں لذت اٹھاؤں گا، یہ اس کے دل میں بالکل نہ ہے۔ دوسری چیز، حد سے تجاوز نہیں کرنا، یعنی اتنا نہیں کھا لینا کہ پیٹ بھر جائے، نہیں، بس اتنا بقدر ضرورت بقدر حاجت کھانا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، ٹھیک ہے، صرف اتنا کھانا ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو، ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ اللہ اکبر، یہ بھی پچھلی آیت سے متعلق ہے اور زجر ہے ما تخویف اخروی، اور نہ تم کہو واسطے ان باتوں کے جو کہتی ہیں زبانیں تمہاری، اور نہ تم کہو واسطے ان باتوں کے السنتکم جو کہتی ہیں زبانیں تمہاری، کیا؟ الکذب، جھوٹ۔ کیا کہتی ہیں تمہاری زبانیں؟ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ مشرکین کہتے تھے نا، کوئی چیز انہوں نے پکڑ لی، وہ کہتے تھے یہ حلال ہے، یہ فلانے پیر کے نام کے ہم نے کیا کر دیا، حرام کر دیا، یہ چیز ہم نہیں استعمال کریں گے، خود ہی زبان سے کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ حلال اور حرام کا تصرف صرف اللہ کے پاس ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں نا، یہ بند کر دو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھو، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم گھڑو اوپر اللہ کے جھوٹ کو۔ وہ کہتے تھے نا یہ چیز حلال ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، فلانے پیر کے نام کی یہ جو ہم نے تحریم کی ہے نا، یہ اللہ نے دیا ہے حکم، اللہ راضی ہے کہ دیکھو میرے بزرگ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظالموں میرے اوپر جھوٹ کر رہے ہو، زبانوں سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ کو، لا یفلحون، وہ نہیں کبھی بھی کامیاب ہوں گے۔ دیکھ لو یہ تخویف اخروی کن کے لیے ہے؟ یہ دارین کی بات ہے، دارین کی، دنیا میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کھانے والے، دینے والے، ٹھیک ہے، تحریمات کرنے والے غیر اللہ، اللہ نے فرمایا دارین میں بھی وہ کبھی کامیاب نہیں۔ یہی عقیدہ ہوتا ہے نا ان کا کہ اللہ راضی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بزرگوں کی تعظیم کرو، فلاں کی تعظیم۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ کے اوپر جھوٹ کرتا ہے لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے، متاع قلیل، نفع ہے تھوڑا، او دنیا کے اندر یہ نفع ہے تمہارے لیے تھوڑا، کس کے مقابلے میں؟ او آخرت کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا نفع ہے، لیکن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور واسطے ان کے آخرت میں کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ سمجھ آئی ہے؟ دردناک عذاب کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی آپ کو بتایا ہو شاید کہ عذاب کو خود درد ہوگا، جو اللہ اس کو عذاب دیں گے، عذاب کو کیا ہوگا؟ درد ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم نے اللہ کے آگے یہ درخواست کی، عرض کی کہ یا اللہ میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، اللہ اکبر، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے، کہ عذاب کو خود تکلیف ہو رہی ہوگی، ایسا دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعلی الذین ہادوا، اور اوپر ان لوگوں کے، ہادو جو یہودی ہیں، اوپر ان لوگوں کے جو کیا ہیں؟ یہودی ہیں، حرمنا، ہم نے حرام کیا، ما قصصنا علیک، جو ہم نے بیان کیا اوپر آپ کے اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ یہ اللہ نے ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ ہے، مشرک کہتے تھے اگر یہ چیز حلال ہے، یہ اونٹ حلال ہے،
بحیرہ، سائبہ، یہ ساری چیزیں اونٹ کی قسمیں ہیں، سورۃ مائدہ کے اندر پڑھ کے آئیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اگر یہ اونٹ کی قسمیں یہ ساری حلال ہیں تو پھر یہ یہودیوں کے لیے کیوں حرام کی گئی تھی ہیں؟ یہ یہودیوں کے لیے کیوں حرام کی گئی تھی؟ یہ سوال اللہ نے جواب دیا، یہ یہودیوں یہ چیزیں فی نفسی ہی ہے تو حلال تھی ان کے لیے، لیکن یہ جو یہودیوں کے لیے حرام کی گئی تھی یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، ان کی شرارتوں کی وجہ سے یہ چیزیں بطور سزا کے ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی یہ. لیکن یہ چیزیں ہے کیا تھی؟ یہ فطرتاً حلال ہی تھی یہ چیزیں. دیکھو ہم نے حرام کیا، ٹھیک ہے، جو یہودی تھے، ما قصصنا، جو ہم نے بیان کیا اوپر آپ کے اس سے پہلے. کہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بیان کی ہیں جی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ناخن والا جانور یہودیوں کے لیے حرام کر دیا تھا میں نے؟ ہاں مائدہ نہیں ہے، سورۃ انعام کے اندر، سمجھ آئیے؟ یہ اللہ تعالیٰ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اللہ نے فرمایا ہم نے اوپر ان لوگوں کے جو یہودی تھے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور. ٹھیک ہے، یہ سورۃ انعام کی آیت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے جو ہم نے بیان کیا اوپر آپ کے اس سے پہلے، یعنی سورۃ انعام کے اندر بیان کیا ہے. وما ظلمناہم، ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے ان پر، ولکن کانوا انفسہم، وہ یہودی خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، خود انہوں نے جان بوجھ کر اپنی شرارتوں کی وجہ سے اپنے اوپر یہ چیز حرام کروائی ہے. ٹھیک ہے آگے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ترغیب الی التوبہ. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ کو عذاب سے بالکل ہلاک نہیں کیا میں نے، جو ان کے اوپر قحط آیا تھا نا، ان کے اوپر صرف یہ ان کے سزا ہی چکھائی گئی تھی، بالکل یہ عذاب نہیں آیا تھا ان کے اوپر. اللہ نے فرمایا میرا احسان تو دیکھو کہ میں نے تمہیں بالکل یہ ہلاک نہیں کیا. پھر بھی ثم پھر بھی ان ربک، بے شک تیرا رب واسطے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے برے، بجہالت، ساتھ نادانی کے، جہالت کے، ثم تابوا، پھر وہ توبہ کریں، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ شرک کرنے کے بعد. یہ ترغیب دے رہے ہیں اللہ توبہ کی طرف کہ اگر یہ مشرکین مکہ سوچتے سمجھتے عبرت پکڑ لیں، ٹھیک ہے، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، یہ عبرت پکڑ لیں، توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے شرک کیا اپنے شرک کرنے کے بعد، ثم تابوا من بعد ذالک، اس شرک کے بعد توبہ کر لیں، اور واصلحوا، اپنے اعمال کی بھی درستی کر لیں. دیکھو توبہ کے لیے شرط ہے یہ کہ سابقہ گناہ کے اگر توبہ کرنا ہے نا تو ساتھ درستی بھی کرنی عمل کی، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اور درستی بھی کر لیں ساتھ عمال کی. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ ان ربک من بعدھا، بے شک تیرا رب اس توبہ کے بعد، ٹھیک ہے، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کل کو انشاءاللہ جی سورت کا اختتام ہوگا اور انشاءاللہ دعوت بھی بھرپور ہوگی. کوئی ساتھی چھٹی نہ کرے.